ہم رات 1:15 ہوائی جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ 2 بجے کے قریب تہجد کھایا۔ اس دعا میں نیند شبی کو اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ نیند آتی ہے پر نہیں آتی۔ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزشت جو آج ہی شام آئی ہے ہمارے شامل بننا ہے، لیکن اسے ہم اس ڈر سے نہیں کھولتے کہ پڑھنی شروع کر دی تو ختم ہو جائے گی اور یہ ظالم 10 سال سے پہلے دوسری کتاب نہیں لکھے گا۔ بینکاک ابھی پہنچے نہ تھے کہ جہاز کے کپتان نے للکارا، صاحبو آگے خطرناک مقام ہے، ایئر پاکٹ ہے، ہچکولے لگیں گے، چوکس ہو جاؤ، حفاظتی بند باندھ لو۔ ایسے موقع پر سندباد جہازی کی کہانیوں میں جہاز کا ناخدا اپنی پگڑی اتار پھینکتا تھا، داڑھی نوچتا تھا اور سر پر خاک ڈال کے مسافروں کو خبردار کرتا تھا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، جہاز چٹان سے ٹکرایا جاتا ہے، توبہ استغفار کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ناخدا نے سیدھے سبھاؤ اعلان کرنے پر اکتفا کیا۔ زمین اور آسمان کے درمیان معلق مسافر کو ایسے موقع پر خدا لا محالہ یاد آتا ہے، اور وہ حسب توفیق اور حسب اوسان توبہ استغفار بھی کرتا ہے، دعا بھی پڑھتا ہے۔ دعا کے لیے ابھی تک اللہ تعالیٰ کا نعم البدل نہیں نکلا۔ بے شک ہمارے مخدوم جناب جوش ملی آبادی صاحب نے ایک زمانے میں قوت و حیات نام کی کوئی چیز اس مطلب کے لیے دریافت یا ایجاد کی تھی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مادہ سالمہ یا الیکٹران وغیرہ کو کائنات کا خالق جانتے ہیں، لیکن اس قسم کی دعا مانگنا کچھ جچتا نہیں کہ یا قوت و حیات اپنے جوش ملی آبادی کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، یا مادے ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، یا سالمے ہمیں رزق عطا کر، یا الیکٹران ہمارے محبوب کو ہم پر مہربان کر ہمارے قدموں میں لا کے ڈال دے، یا مالیکیول ہمیں تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ ہم ذاتی طور پہ مالیکیول کے بجائے مولا سے مدد مانگنا بہتر سمجھتے ہیں۔ مالیکیول کیا ہے، سنے سنے نہ سنے نہ سنے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی جبکہ جہاز یکلخت کئی 100 فٹ فضا کے جوف میں گرا، ہم نے اپنی سلامتی کی دعا مانگی تاکہ اگلے کی پہلی کو جو زیادہ دور نہیں ہے تنخواہ وصول کر سکیں۔ ہمیں قلق اس بات کا ہو رہا تھا کہ دعا تو ہم مانگیں گے اپنے خدا سے جو ہم کلمہ گو اور ایمان والوں کا ہے، اس کا فائدہ ان سب مشرکوں کو مفت میں پہنچے گا جو ہمارے ساتھ کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں۔ ہمیں بچانے کے لیے ہمارے خدا کو انہیں بھی خواہ مخواہ بچانا پڑے گا، حالانکہ ان میں سے کسی نے اپنے بازو پر ₹1.25 کا امام ضامن تک نہیں باندھ رکھا۔ کچھ جرمن ہیں، کچھ جاپانی، کچھ امریکن، غرض یہ کہ سب کے سب بدعقیدہ ہیں۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے ہم لوگ دعا کیا کریں تو اس کی برکت صرف ہم ہی تک محدود رہے؟ یوں ہماری وجہ سے مفت میں آفات اور مصائب سے یہ لوگ بچتے رہے تو ان لوگوں کا دائرہ اسلام میں آنے کی تحریک کیسے پیدا ہوگی؟ مذاق کی بات نہیں ہے، سوچیے۔